الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا ومرشدنا وهادينا محمد عبده ورسوله صلى الله أرسله الله إلينا بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج مورخہ 10 جنوری سن 2020 جامع مسجد عائشہ اہل حدیث فیصل آباد دے اندر میرے انتہائی مخلص ساتھی محترم حاجی عطا الرحمن پنجابی حافظہ اللہ تعالی جنہ دی پرخلوص دعوت بندہ ناچیز مخدوم زادہ سید شاہ نواز احمد طائب آف گجرانوالا حاضر خدمت ہے، اور اج دی اس مبارک اور پر رحمت محفل دے اندر داعیے اللہ حق دے سراج منیر اور سید کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اس دعوت دا تذکرہ کرنا چاہنا، اس پروگرام، اس ایجنڈا، اس دستور اور منشور دا تذکرہ کرنا چاہنا جس دا آغاز آمنہ دلال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران دیاں چوٹیاں تو فرمایا ہے۔ ہر نبی جو کہ اللہ دی طرفوں ایک خبر اور نوا لے کے آؤں ہے، وہ اللہ دا متعین کردہ مندوب اور نمائندہ اور ترجمان ہوندہ ہے، لیکن یہ سلسلہ نبوت و رسالت جو بڑا طویل ترین ہے، حضرت آدم علیہ السلام تو یہ سلسلہ شروع ہویا۔ ہر نبی نے حتی المقدور اللہ دی طرفوں تفویض کردہ منصب نو کما حقہ ادا کرن دی کوشش کی تھی۔ ہر نبی دی نبوت اور رسالت جو ہے جغرافیائی، علاقائی، زمانی اور مکانی اعتبار نال محدود اور مقید ہے۔ ہر نبی قومی نبی بن کے آیا ہے، لیکن نبی الانبیاء، سید الرسول، حبیب خدا، اشرف انبیاء، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، خیر الورا، والی بطحا، اشرف انبیاء، احمد مجتبیٰ،
خواجہ دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علاقائی نبی بن کے نہیں آئے، قومی نبی بن کے نہیں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانی نبی بن کے نہیں آئے، مکانی نبی بن کے نہیں آئے۔ اس واسطے آپ دی دعوت بھی غیر محدود ہے۔ آپ آفاقی نبی بن کے آئے نے، وفاقی نبی بن کے آئے نے، نبیاں دے نبی بن کے آئے نے، زمان و مکان دے پیغمبر بن کے آئے، اسود و احمر دے نبی بن کے آئے، حجر و شجر دے نبی بن کے آئے، جن و بشر دے نبی بن کے آئے، زیر و زبر دے نبی بن کے آئے، اولین و آخرین دے نبی بن کے آئے، انبیاء و مرسلین دے نبی بن کے آئے۔ آپ رب العالمین دے بے مثال نبی بن کے آئے۔ آپ دا پروگرام بہت لمبا چوڑا ہے، پوری انسانیت نو دعوت دیتی ہے، کسی خاص قوم نو آپ نے مخاطب نہیں فرمایا۔ باقی تمام انبیاء دا اسلوب دیکھو، انداز دیکھو، لہجہ دیکھو، طرز تخاطب دیکھو، ایک خاص علاقے دے لوگاں نو مخاطب کر رہے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ کوئی قوم سمود ولایا، کوئی قوم عاد ولایا، کوئی اصحاب مدین ولایا، کوئی بنی اسرائیل دا نبی بن کے آیا، لیکن میرے آقا نے یا قوم دا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب دی بندگی تے عبادت کرو۔ آپ نے پوری انسانیت نو مخاطب فرمایا ہے، کوئی عربی ہے یا عجمی ہے، کوئی دور دائے یا قریب دائے، کوئی شاہ یا گدائے، کوئی پہلے دور نہ تعلق رکھن والا ہے یا آخری دور نہ تعلق رکھن والا ہے۔ یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے لوگو، میں کسی خاص طبقے والا اللہ دا نمائندہ نبی تے پیمبر بن کے نہیں آیا، میں کسی خاص علاقے دا نبی نہیں، میں تے اللہ دی طرفوں ساری کائنات دا نبی بن کے آیا، جمادات دا نبی بن کے آیا، نباتات دا نبی بن کے آیا، ارض و سماوات دا نبی بن کے آیا، ہر قسم دی ذات و بات دا نبی بن کے آیا۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر، پروگرام بڑا لمبا چوڑا ہے، سونیا میں تینوں صرف عربیاں واسطے پیغام بر بنا کے نہیں گھلیا، میں تینوں بحر و بر دا نبی بنایا ہے، میں تینوں سارے جہان دا نبی بنایا ہے، میں تینوں زمین و زمان دا نبی بن کے بھیجیا ہے۔ اے میرے پیغمبر، اس دعوت نو پوری انسانیت تک پہنچانا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اے ہدایت نامہ آسمان دی طرفوں آ رہا ہے،
کہ تہاڈی دعوت دا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس دا طریقے کار کی ہونا چاہیے۔ تساں کسے ہور دی دعوت نہیں دینی، ادعو الی ربک، اپنے رب کی دعوت دینی ہے، لیکن اس کا انداز بڑا اچھوتا، پرکشش اور محبت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ او دی ایک اکیلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، پر سچی گل تے مٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہان تے چھا گیا۔ ساڑی دعوت بڑی سچی ہے، ساڑا مسلک بڑا سچا ہے، ساڑا منہج بڑا سچا ہے، ساڑے نظریات بڑے پیارے نے جنہ دی بنیاد قرآن و سنت ہے، لیکن کئی ایسے مبلغین نے کڑیتن دے پرے مولوی اینی تے ہری مرچ لال مرچ بھی کوڑی نہیں ہوندی، کئی مولوی تے مبلغ صدان والے اتنے کڑوے نے، لیکن میرے مصطفیٰ دا اخلاق کریمانہ عالیہ مبارکہ مقدسہ ملاحظہ فرماؤ کہ آپ دی زبان بڑی مٹھی ہے، اور اس سے واسطے آپ دی دعوت جلدی تو جلدی پھیلی، کیونکہ جنی گل مٹھی ہوئے گی اونی دل دے اندر جلدی جاگزی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ دا کی حکم آیا ہے، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر والے رب کا فصبر۔ اے میرے محبوب پیغمبر، ہن لمیاں تان کے سون دے دن لنگ گئے نے، چار چفیرے غیر اللہ دی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، اے میرے محبوب سونیاں اٹھ کے میرا تعارف کرواؤ، میری ربوبیت دسو، میری شان خالقیت بیان کرو، میری احدیت دا تذکرہ فرماؤ، میری سمدیت دا تذکرہ فرماؤ۔ قوم کھڑے ہو جاؤ، یا اللہ طویل لکھڑے نے، یا اللہ عرس میلے کرانے نے۔ فرمایا نہیں نہیں، تسی تے میرے نظیر بن کے آئے ہو۔ انذر انذر، او منذر سونیاں، لوکانو انہ دے برے اعمال دے خطرناک انجام تو آگاہ فرماؤ۔ کھڑے ہو جاؤ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب دیاں بڑائیاں بیان کرو۔ ایتھے میرا نام لین والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کتے حبل دے جے پکاری جا رہی ہے، کتے لاتوں بنات دے ورد و وظائف ہو رہے نے، کسے مقام تے عزہ دے تذکرے ہو رہے نے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ کھڑے ہو جائیے اے چادر اوڑھ کر سونے والے، پروگرام بڑا لمبا چوڑا ہے، اور میں جو مشن دے کے کلیا ہے اس دے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اے میرے محبوب، اس فریضہ منصبی نو پوری استطاعت اور جانفشانی نال ادا کرنا ہے۔ کیا میرے آقا نے پھر اس تے عمل کیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ترغیب بھی دیتی گئی، یعنی لالچ، پیکج پیش کیتے گئے نے، آفراں کیتیاں گئیاں نے، دولت، عورت، حکومت، مگر آپ نے سب کچھ ٹھکرا دیتا ہے۔ پھر ترہیب دا سلسلہ چلے، ڈرایا گیا، دمکایا گیا، جان دے یعنی ختم کر دے پروگرام بنائے گئے، ہر حربہ کفر نے استعمال کیتا ہے۔
مگر محمد زور معبودان باطل توڑنے والا، محمد حق سے رشتہ آدمی کا جوڑنے والا، محمد جس کا نسب العین دنیا کی بھلائی تھی، وہ دنیا آج اس پہ تیغ و خنجر لے کے آئی تھی۔ زمانہ یوں ہی اپنے محسنوں کو تنگ کرتا ہے، وہ درس سلو دیتے ہیں، یہ ان سے جنگ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا لو وضع الشمس والقمر، اگر سورج اور چاند میرے سجے ہتھے رکھ دیو، میری جان جا سکتی ہے، میں اپنے پروگرام تو رک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور بابا جی فرماندے نے چڑھیا غارے ہرا تھی ابر سونا۔ یہ پروگرام امریکہ تو نہیں ملیا، یہ پروگرام چین جاپان تو نہیں ملیا، ساڑھے ارباب اقتدار تے منتظر ہوتے نا، ساڑھو ٹیلی فون واشنگٹن تو آئے گا، نیو یارک تو آئے گا، مگر اتھے رابطے خالق کائنات نال نے۔ چڑھیا غارے ہرا تھی ابر سونا، کٹا رحمتاں والیاں آئیاں نی، بونداں برسیاں زمینوں پاگ لگے، دینی بوٹیاں رب اگائیاں نی۔ اللہ اکبر۔ اے ساریاں بوٹیاں، اے جو بھی ہے توحید و سنت دے ماشاءاللہ، اے جو کچھ نظر آ رہے ہیں روشنیاں سانو اتھوں ملیاں۔ چڑھیا غارے ہرا تھی ابر سونا، کٹاں رحمتاں والیاں آئیاں نی، بونداں برسیاں زمینوں پاگ لگ گئے، دینی بوٹیاں رب اگائیاں نی۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا نے جو غارِ حرا تو نصاب لے کے آئے نے، وہ صرف اللہ دا قرآن، اور کوئی نصاب نہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ ساڑھا نصاب ہے، اور کوئی نصاب آپ نے پیش نہیں کیتا۔ میوے پک کے جدوں تیار ہو گئے، سونے خلق تا صد بیٹھائیاں نی، کھادے ثمر توحید دے عاشقانے، کھادے ثمر توحید دے عاشقانے، اور سنت والیاں لذتاں پائیاں نی۔ لیکن میرے مصطفیٰ دی دعوت ویکھو، اے سفر ایڈا آسان نہیں، اے وادی خار زارے، اے پر آشوب مرحلے نے۔ میرے آقا نو جدوں تسی دائیے الاللہ دے آئینے میں دیکھو گے، تے کدے آپ مکے دے چوکاں میں کھڑے ہو کے، مکے دے کوچاؤ بازار دے اندر کھڑے ہو کے، اے اعلان فرما رہے نے، یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم۔ لوگو یہ لا الہ الا اللہ جو تسی پڑھ لوگے نا صحیح طریقے نال، اے عربی نہیں ساری کائنات تہاڈی غلام بن جائے گی، پوری دنیا تے پھر حکومت تہاڈی ہوئے گی۔ اگر تسی لا الہ الا اللہ دے منشور نو سمجھ لو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ پڑھ لے اس نے جنت دا داخلہ مل جائے گا۔ اور ساڑھے بابا جی فرما رہے ہیں اللہ اکبر، کر لے دل دی دور سے آئی کلمہ بول بول کے، اس کلمے دیاں برکتانے کہ کلمے دی وجہ تو دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نصیب ہوندیاں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کس کس مرحلے تے اللہ دے کلمے دی تبلیغ تے دعوت پیش کی دیئے کر لے دل دی دور سے آئی کلمہ بول بول کے اور رب تو جنت حاصل کر لے اور جندڑی کول کول کے ایک کلمہ روشن نور ستارہ اور جس نے مولے آئے جگ سارا ہندو اتے یہود نصارا آندے روڑ روڑ کے کر لے دل دی دور سے آئی اور کلمہ بول بول کے آپ نے دعوت اللہ دے کلمے دی دیتی ہے ایک کلمہ کوئی معمولی شے نہیں اس کلمے پچھے دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو گئیاں نے جیڑے لوگ آپ نو صادق تے امین کہیں دینے ہون آپ دے قاتل بڑے پھر دینے اللہ اکبر سوکے اوکاز دے اندر میرے آقائے ہوئی دعوت دے رہنے اوہ لوگو قولو لا الہ الا اللہ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دینے میں منظر اپنی آنکھاں نڑوے کھیا اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے دی دعوت دے رہنے تے پچھے ایک بندہ آ رہے آئے وہ کہندہ یا ایوہ الناس لا تصدقوہ فَإِنَّهُ کاذب اور لوگوں یہ دی گل نہ منے آنجے یہ دی بات دی تصدیق نہ کرے آجے جھوٹا جے استغفر اللہ وہ طارق بن عبداللہ کہہ دینے میں کسے بندے کو پوچھے اے اگے جان والا نوجوان جو کلمہ توحید دی دعوت دے رہا ہے اے کونے تے پچھے آن والا جو تکذیب کردہ پیا ہے اے کونے تے میں نوے دسے آگیا اے محمد ابن عبداللہ نے اے مکی نے اے ناندہ دعویٰ ہے میں اللہ دا رسول ہوں اور اللہ دی توحید دی دعوت دے رہنے اے جڑا پچھے آن والا ہے اے ابو لہب اے ناندہ حقیقی چچا ہے اے کہدہ او لوگو لا تصدقو ہو اے دیاں تصدیقہ نہ کرے آجے فَإِنَّهُ کاذب اے جھوٹا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ نے فرمایا اے محبوبہ تیری رسالت دیاں گوائیاں میں دے مانگا تیری نبوت دیاں شہادتاں میں دے مانگا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین اے میرے سردارہ میں نو حکمت والے قرآن دی قسم ہے میرا تو سچا پیغمبر ہے اللہ آپ شہادتاں دے رہے آئے اے سردارہ تیری نبوت رسالت دے ہوتے تصدیق دیاں مورا میں آپ لامانگا اے سارا جہان تیری نبوت دا انکار کر دے وے کی فرق پیندہ ہے میں تے سونیا تینوں کائنات دا لبے لباب بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اور لوگوں میں اپنے دادا ابراہیم دی مجسم دعا بن کے آیا اللہ اکبر انا دعوت جدی ابراہیم میرے دادا نے کعبے دیاں دیواران دے سائے وچ کھڑے ہو کے دستے دعا دراز کر کے میں نو رب کوڑو منگے آئے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
انکا انت العزیز الحکیم۔ اللہ میں تیرا گھر بنایا ہے، میں تیرے گھر دا ادنا جا مزدور ہوں، اے میرا بیٹا اسماعیل جو صادق الوعد ہے۔ اللہ سی دونوں باپ بیٹا معماران کعبہ وہاں تیرے مزدور ہوں، مالک مکان کولوں مزدوریاں منگ رہے ہیں۔ اللہ سانو ریال نہیں چاہیے دے، اللہ سانو ڈالر نہیں چاہیے دے، اللہ سانو پاؤنڈ نہیں چاہیے دے، مزدوری دے اندر سکہ رائج الوقت نہیں چاہیے دا، اللہ سانو سونا تے چاندی نہیں چاہیے دے۔ یا اللہ جے دینا چاہنا ہے تے او سونا دے دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ مزدوری دے اندر اس معاوضے دے طور تے جے دینے ہی تے آمنہ دا لال دے دے۔ خلیل مزدوری کی منگ رہے نے، اللہ او معلم الکتاب عطا کر، او مربی کائنات عطا کر۔ اللہ پوری کائنات دا جو ریفارمر بن کے آئے گا، مصلح بن کے آئے گا، مقتدا بن کے آئے گا، پیشوا بن کے آئے گا، سارے جہان دا رہبر و رہنما بن کے آئے گا، جو احمد مجتبی بن کے آئے گا، جو محمد مصطفیٰ بن کے آئے گا۔ اللہ ایتھے او معلم چاہیے دے، اے تیرا گھر تا آباد ہوندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی سونی مزدوری منگی ہے۔ اے ہو جا کوئی آیا ہے، اے ہو جا کوئی آئے گا، اللہ نے نہ پیدا کیتا ہے نہ کرے گا۔ اللہ نے وہ ٹکسال توڑ دیتی ہے کہ ایسا حسین چہرہ دوبارہ تخلیق کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں لکھیا ہے جدیاں وچ قرآن صفاتانے، اور میرے مدنی دیاں کیا باتانے۔ واللیل ذلف والضحا چہرہ، مت ختم نبوت دا سہرہ، اور کڈا شانہ والا ہے پیر میرا، صفتاں ہندیاں دن تے راتاں نے، جدیاں وچ قرآن صفاتاں نے، میرے پیر دیاں کیا باتاں نے۔ رب توہا تے یاسین کہے، اور نالے رحمت عالمین کہے، قد خاتم النبیین کہے، کہ میں منیا نا کم ذاتانے۔ اللہ اکبر۔ اور ساڑی قسمت کون آئے نے جو ساری کائنات دا خلاصہ نے، لب لباب نے۔ آپ فرما دے نے میں اپنی ماں آمنہ دا خواب بن کے آیا ہوں، اپنے دادا جد الانبیاء مجدد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دی مجسم دعا بن کے آیا۔ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ و رویا امی و رویت امی۔ اور لوگو میں اپنے ویر عیسیٰ ابن مریم دی خوش خبری تے بشارت بن کے آیا، میں اپنی ماں آمنہ دا خواب بن کے آیا، میں اللہ دا حسن انتخاب بن کے آیا، میں سارے نبیاں دا نواب بن کے آیا، اور پوری دنیا دے اندر لاجواب بن کے آیا۔ صلی اللہ الف الف مرتن بعدد کل ذرتن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کنے منگے ہے؟ اللہ کونوں کنے منگے ہے؟ او خلیل، او مرد جلیل، جس دی نسل پاک وچوں
اللہ نے 14,000 انبیاء اور رسول پیدا فرمائے. اللہ اکبر. تو آپ افاقی پروگرام لے کے آئے اور اپنی دعوت نو پھیلان واسطے دن رات ایک کر دیتا ہے. اور اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر تساں کسے کو ڈرنا نہیں، میں تہاڈا محافظ ہاں، تانوں کسے باڈی گارڈ دی ضرورت نہیں. مینوں بھی کئی کہندے نے شاہ صاحب تسی باڈی گارڈ لے کے نہیں چل دے. میں کہا باڈی ماڑی جی مینوں اپنی بڑی ہے تے گارڈ میرا اوئے. دی گارڈ از ون. جدے نال اللہ ہوئے انہوں کیڑا ڈارے. کتنے منصوبے بنائے گئے آپ دے پروگرام نو ختم کرن واسطے، مگر آپ بے خوف نہ ڈر بے باک ہو کے اپنی دعوت نو پھیلا رہے نے، پرواہ نہیں کیتی. اور ایک دفعہ مکے دے اوباش لوگاں نے گونڈیاں نے آپ نو لو لہان کر دیتا ہے. حدیث دے الفاظ نے جاء جبرائیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو جالس حزین. آپ بڑے غم زدہ تے لو لوہانوں کے بیٹھے ہوئے نے. جبریل آ گئے اور آپ نو دیکھیا بڑے اداس نظر آ رہے نے، مایوس نظر آ رہے نے. کئی وسوسے دل دے اندر گزر دے نے کہ لوگ میری گل قبول کیوں نہیں کر دے. 40 سال تک مینوں صادق تے امین کہندے رہنے، ہن میریاں تکذیباں کیوں کر رہے نے؟ کتے میں ناکام ہی نہ ہو جاواں اپنے پروگرام دے اندر. اے وسوسہ بھی آندا ہے پتہ نہیں پھر میں شاید اللہ دا سچا نبی نہیں تائیں تے میری یہ دعوت قبول نہیں کر رہے. تو اللہ نے جبریل امین نو بھیجیا، یا رسول اللہ حل تحبو ان نرا آیتن، کیا پسند کر دے ہو کوئی تو انہوں نشانی دکھائی جائے؟ فرمایا نعم، ہاں میں چاہنا. فرمایا اپنے پیچھے دیکھو ایک درخت ہے، اس درخت والی اشارہ کرو اے تو اڈا غلام بن کے حاضر خدمت ہو جائے گا. اللہ اکبر. میرے نبی درختان دے نبی، میرے نبی حجر و شرجر دے نبی، میرے نبی پتھران کنکران دے نبی، میرے نبی نباتات دے نبی. ہر شے آپ دی نبوت تے ایمان ہی نہیں رکھ دی بلکہ آپ نو جان دے بھی نہیں. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر تے عصا مارے ہیں. معجزہ کیا ہے؟ پتھر جو 12 چشمے جاری ہو گئے. اللہ اکبر. لیکن میرے آقا دیاں انگلیاں مبارکہ وچوں اللہ نے چشمے جاری فرمائے. اے اعجاز مصطفیٰ ہے، اے مقام مصطفیٰ ہے، اے نبوت مصطفیٰ ہے کہ آپ نو درخت بھی جان دینے اور چن بھی جان دے. اشارہ کیتا چن حاضر خدمت ہو گئے. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہاں کہ اللہ میں نے کوئی نشانی دکھائے. فرمایا درخت نو اشارہ کرو. اشارہ کیتا تخد الارضا، جاءت شجرۃ تخد الارضا، زمین پھاڑتا ہوا آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہو گیا. فرمایا ہونے نو اشارہ کرو اے اپنی جگہ تے واپس چلا جائے. اشارہ کیتا درخت اپنی جگہ تے چلا گیا. فرمایا حسبی حسبی جبریل بس کرو، میرے یقین آ گیا ہے میں اللہ دا سچا رسول ہاں. ہون چاہے اس مشن دے اندر میری جان بھی چلی جائے میرے پرواہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا آپ نو قتل کرنے واسطے منصوبے بنائے گئے نہیں کہ نہیں؟ اور اللہ فرما رہے ہیں واللہ یعصمک من الناس. اے
اے سونیا تینوں کیڑا تڑکو ہے، تینوں کیڑا فکر ہے، اللہ آپ تیریاں حفاظتہ کرن والا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اے میرے محبوب پیغمبر سونے طریقے نال دعوت دینی ہے، اے توحید دی گولی تے بڑی کوڑی ہے، سارے دے انکاری نظر آؤں گے، مگر جدے اندر چلی جائے پھر انہوں لذتاں بھی بڑیاں ہوندیاں نے، او مارا بھی کھائی ہوندا ہے، او دکھ بھی اٹھائی ہوندا ہے، انہوں پھر بھی بڑی لذت ہوندی ہے۔ ایک گل پوچھنی ہے تے کاڑے بلال کولوں پوچھ کے ویکھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتوں ماراں پہ رہیاں نے، ڈانگاں دی مار پہ رہی ہے، آہد آہد دیاں تھلیوں آوازاں ہوندیاں نے، تے آپ کی کہی دینے اوے چودھری امیہ جنہ چاہیں تو مار لے، اور دل دیاں ریجاں لاگے غصہ اتار لے، دکھ اے سارے میتاں جند تے سہار لے، توحید خدا تھی پیر پشانی ہٹاونا، اوہ مشرکان نال میں نہیں دوزخ نو جاونا۔ اے عزا تے لات جڑے اوہ بت بجان نے، نفع نہیں دین دے نہ کوئی کر دے نقصان نے، پوج دے اینا جڑے اوہ مشرک نادان نے، محشر نو ظالمانے رونا کرلاونا، پر رب دے عذاب کولوں کسے نہیں چھڑاونا۔ اوہ مشکلاں تیریاں نو ٹال دا کون ہے، اے میرے مصطفیٰ دی دعوت ہے، اوہ مشکلاں تیریاں نو ٹال دا کون ہے، اوہ بجھ دیا دیویاں نو بال دا کون ہے، پتھراں وچ کیڑیاں نو پال دا کون ہے، اور کوئی اللہ گل تینوں سمجھاونا، اور مشرکاں نال میں نہیں دوزخ نو جاونا۔ اے ویاں پارا نکل آیا ہی، اے ابتدا پارے دیئے تو ہو رہی ہے، اے سورہ نمل، اللہ فرما دینے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ اللہ اکبر، کون ہے؟ اللہ فرمایا امن، بھلا کون ہے بتاؤ؟ جس نے آسمان کو پیدا کیا وہ کون ہے؟ ساتوں آسمانوں کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے رحمت کا پانی اتارنے والا کون ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، پھر زمین سے پر رونق باغات پیدا کرنے والا کون ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔
سارے کام کون کرنا والا ہے؟ صرف اللہ ہی۔ اوے اچھے آسمان بنائے رب نے، دیویاں دے نال چا سجائے رب نے۔ اللہ اکبر۔ کسے اور دا حصہ ہے؟ کوئی اللہ دا معاون، کوئی ہیلپر، کوئی ممد، کوئی تعاون کرنے والا؟ اکیلے رب نے بنایا ہے۔ اللہ فرماندے نے سارا کچھ میں کلا بنان والا ہاں۔ اے اچھے آسمان بنائے رب نے، اور دیویاں دے نال چا سجائے رب نے، اور چل مل تاریاں دی سونی تنویر، اللہ علی کل شین قدیر۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ۔ کیا اللہ دے نال کوئی اور بھی کرنی والا ہے تے دسو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے سارے کلی اختیارات اس مطلق العنان حکمران دینے جو رب العالمین، بل اکثرہم لا یعلمون۔ پھر اللہ نے فرمایا امن، بھلا کون ہے؟ اور جن نے زمین نو قرار بخشے آئے، پانی تے کھڑی کر دیتی، پھر پہاڑاں نو میخاں دے طور تے پیدا کیتا ہے۔ اور دسو بھلا وہ کون ہے جن نے دو پانی چلائے نے، دریا چل رہے نے، درمیان دے اندر ایک لکیر حائل کر دیتی ہے۔ ادھر دا پانی گاڑا ہے، ادھر دا پانی رقیق تے پتلا ہے، اے دعا دی طرفوں چھلا ہوندیاں نے، ادھر والا پانی ادھر ہی گردائے، ادھر والا ادھر ہی گردائے، ایک دوسرے تے چڑھائی کر دئی نہیں۔ مارا جل بحرین التقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ فرماتا ہے دسو امن بھلا او ذات کون ہے جن نے سارے کم کیتے نے؟ سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ ہے۔ سب کچھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ پھر فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ بھلا او کون ہے؟ اور جدوں تسی مصیبتاں دا شکار ہو جاندے ہو، جدوں تانوں دکھ گھیر لیندے نے، مصائب و آلام دے اندر مبتلا ہو جاندے ہو، پھر تسی اپنے دکھڑے کدے اگے پیش کر دے ہو، پھر کون تواڈے اتھرو پونجنے والا ہے؟ کون تانوں رحمت دیاں تھپکیاں دین والا ہے؟ کون تواڈے دکھ دور کر کے تواڈے دلاں نو سکون تے اطمینان دی دولت عطا کرنے والا ہے؟ امن یجیب، بتاؤ نا تمہاری دعائیں سننے والا کون ہے؟ تواڈے مشکلات نو حل کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے، اور کسے دا اختیار؟ سبحان اللہ۔ اور وہ اتنا بے نیاز ہے، 10 بھرا رل کے
اپنے ویر یوسف نو ختم کرنا چاہتے نے، پروگرام بنایا ہے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوا فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، ایک وچو بولے آئے او یوسف نو قتل نہ کرو، یا انو مصر کنان بدر کر دیو، یا اس نو اور دور دراز علاقے دے اندر چھوڑاؤ، واپسی ناممکن ہو جائے۔ اللہ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہے، اے مٹانے والے مٹانا چاہتے نے، بچانے والا بچانا چاہتا ہے۔ اور اللہ نے اس کنویں وچ گرن والے مظلوم یوسف نو پھر مصر دے تاج و تخت تک پہنچایا، اور ظالم منگتے بن کے آئے، سائل بن کے آئے، اور کہتے نے اے عزیز مصر کچھ زاد لے کے آئے ہیں، پونجی لے کے آئے ہیں، اور کچھ سانو صدقہ بھی کر دے، اسی بڑے غریب ہاں۔ اشانہ اے دن رات دا نظام بدلنے والا کون ہے؟ اے عزت تاج و تخت بٹھان والا، او چاہے اسیر نو وزیر بنا دے اور وزیر نو قیدی بنا دے، اے میرے رب دا کم ہے۔ اور تختاں تے بہ کے جیڑے اور موج لٹ دے، چاوے تے اٹھا کے اونا جیل سٹ دے، قیدی بنے اج جیڑے کل دے وزیر، اللہ ہی علا کل شین قدیر۔ اللہ اکبر۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ جس نو چاہے ذلیل و خار کر کے دکھا دے، جس نو چاہے عزت والے تخت تے بٹھا دے، اور چاہے فرعون اور موسیٰ تائی مارنا، اور رب سونا آکھے تیرے کار پاڑنا، اور چاہے فرعون موسیٰ تائی پالنا، اور رب سونا آکھے تیرے کار پاڑنا، اے دے ہتھوں موت تیری آنی ہے اخیر، اے دے ہتھوں موت تیری آنی ہے اخیر، اللہ علی کل شین قدیر۔ اے ہوئی دعوت میرے محبوب پیغمبر دے رہنے، اوہ لوگو اے سارے کام میرا رب کلا کرن والا ہے، او دا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی معاون تے مددگار نہیں، کوئی لیک دے اندر میک مارنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ مقدر لکھنے والا، قسمت لکھنے والا، نصیب مقرر کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف ہن یوسف علیہ السلام جدو ساریاں نعمتاں مل گئیاں نے، اظہار تشکر کیویں کر رہے نے؟ اوے اللہ والے
اللہ دیاں نعمتاں دے شکر گزار ہوندے نے جیڑا بندہ شکر گزار ہوندہ ہے اللہ کہندہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کے کوٹے میں اضافہ کر دوں نعمتاں بدا دیاں گا ہور عزتہ دیاں گا ہور دولتہ عطا کراں گا شکر گزاری یہ ہے اگر اللہ نے تو دنیا دی دولت عطا کیتی ہے اس نو دین دے رستے وچ خرچ کرو اللہ کہتا ہے میں کٹڑ نہیں دیاں گا میں ضمانت دینا تو میرے دین دا کم کر کے ویختے سی مال خرچ کر کے دین دی سربلندی واسطے کوشش کرنا زبان صلاحیتہ استعمال کر کے دعوت و تبلیغ دے کے دین دا کم کرنا ہر طریقے نال اللہ دے دین دے پرچم نو بلند کرنے واسطے اپنا سب کچھ لٹا دینا تن من دھن قربان کر دینا اور عملی طور تے پریکٹیکلی طور تے اے ثابت کر کے دکھانا کہ میرا اپنا تے کچھ بھی نہیں میرا سب کچھ اللہ واسطے تیرے پاک نام پہ اے خدا التحیات للہ والصلوات والطیبات اے ہوئی نعرہ مستانہ میرے مصطفیٰ دائے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ میرا سب کچھ کدے واسطے ہے تیری دکان اللہ دی تیرا مکان اللہ دا تیری شان اللہ دی تیری اولاد بھی اللہ واسطے تیرے خزانے اور تیرا بینک بیلنس تیری جاگیراں سب کچھ اللہ کہندہ ہے اے میں دیتی عرشہ میری یہ جدو چاہواں واپس بھی لے سکنا تجھے تو آپ ہی کہہ دے کہ اللہ سب کچھ تیرا ہے اللہ اکبر تو پھر میں تیروں مول پا کے بخاؤں گا پھر تیری عزتہ میں اضافہ نہ کرا تیری دولت اور شہرت دے اندر تیرے اقتدار اور وقار دے اندر اگر میں اضافہ نہ کرا میں نو رب نہ آکھی اللہ اکبر کبیرہ تو ایک باری کہتے صحیح کہ یا اللہ سب کچھ تیرا ہے بولو سب کچھ کدھا ہے تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا پر کہنا کچھ ہو رہے عمل کر کے دکھانا کچھ ہو رہا ہے تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا میری روح فدا میری جان فدا میرا باپ اور میری ماں فدا تیری بندگی میری آرزو تیری بندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ میری آن تو میری شان تو میری جان تو ایمان تو میرا بالا وہم و گمان تو میری خاموشی اعلان تو میرا میں بھی تو میرا تو بھی تو میرا میں بھی تو میرا تو بھی تو اللہ جل جلالہ کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہے یہ تیرے کرم کی انتہا مجھے عبد اپنا بنا لیا اللہ اکبر
اللہ جے ایتھے مسجد سی آئے ہاں تے تیرا کرم ہے، کئی مزاراں تے ڈگے پینے تیریاں تے اپنے اس جوہرے یعنی بے نیاز نو لٹا رہے نے کتھے اے سیدے دا جوہر، ایک قیمتی دولت جو اللہ دے آستانے واسطے وقف سی وہ کتھے جا کے برباد کر رہے نے، اور اللہ تو ساڑھے تے کرم کیتا ہے، اے ساڑھا سر اے متھا کٹ سکتا ہے تیرے آستانے تو سوا کسے ہور آستانے دوارے تے چک نہیں سکتا۔ اے جے میرے مصطفیٰ دی دعوت، اللہ سانو اس دعوت نو پھیلان دی توفیق دے۔ ہے تیرے کرم کی یہ انتہا، ہے تیرے فضل کی یہ انتہا، مجھے عبد اپنا بنا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ جس قدر بھی شکر ادا کیتا جائے کم ہے کہ سانو تو عقیدے دی دولت اور سرمایہ عطا کیتا۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ دی توحید واسطے اللہ دے پیغمبران نے کنیاں مارا کھا دیا نے۔ ذرا طائف دے بازار دے اندر دیکھو، حق دا سراج منیر، او دعوت اللہ دینے والا دائی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بچے پچھا کر رہے نے چوڑیاں نال۔ اللہ اکبر، چوڑیاں پرین پتھر نال، تیرے تے پھلا دیاں پتیاں سٹیاں جان۔ اللہ اکبر، تیرے استقبال واسطے لوگ گلدستے لے کے کھڑے ہوں اور تیری جیب کرم کیتی جائے، انواع و اقسام دے کھانے پکائے جان، میرے مصطفیٰ نو کوئی پانی بھی نہ پوچھے۔ اس دائیے اللہ نو روٹی پچھلی تے دور دی بات ہے۔ اہل طائف نے انسانی تاریخ دے اندر او ظلم دا باب رقم کیتا ہے جو رحمت دا پیکر بن کے آیا، جو ساری انسانیت دا غم گسار بن کے آیا ہے، اس سونے دے نال اے ظالمانہ سلوک ہے۔ پرے تھے جھولیوں میں ان کی پتھر سنگ باری کو، نشانہ دور سے کرنے لگے تھے محبوب باری کو۔ اللہ اکبر، کتنا ظالمانہ سلوک ہے۔ آپ دے ساتھی کہندے نے حضرت زید بن وسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ کتنا توڑے تھے ظلم کر رہے نے، اے نواستے بد دعا کرو۔ آپ نے فرمایا اچھا میں ہاتھ اٹھانا، میں دعا کرنا، تو آمین کہہ دو۔ دعا کی تھی، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ میں نو جان دے نہیں، میں نہ دا کنا ہمدرداں، کتنا غم گساراں، میں دینا دا بہی خواہاں، اے میرے تو واقف ہی نہیں۔ عرشاں والیا جے میری بد دعا نال انہاں نو صفحہ ہستی تو مٹا سکنا ہے، نیست و نابود کر سکنا ہے، پھر میری دعا نال انہاں نو ہدایت بھی عطا کر سکنا ہے۔ دعا مانگی الہی، اللہ اکبر، دعا مانگی نے الہی قوم اے میری جو میرے نہ ظالمانہ سلوک کر رہی ہے، میں کیوں انہاں واسطے بد دعا کرا۔ انی لم اباس لعنن ولیکن بعثت رحمتن، میں لعنتاں کرن واسطے نہیں آیا، میں پھٹکاراں پان واسطے نہیں آیا، میں بد دعاواں کرن واسطے نہیں آیا۔ اللہ بل ارجو، میں تو امید رکھتا ہوں کس بات کی، اے یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ اللہ جب میری بد دعا نہ تو ختم کر سکنا ہے
تے میں انہاں واسطے بد دعا نہیں کرنی اگر اے ایمان نہیں لے دے انہاں دیاں آن والیاں نسلاں اللہ مواحد بندے پیدا کرے گا اور جو اللہ نال شرک نہیں کرنگے اللہ نال شرک اللہ اکبر اے توحید ہی تے سب تو بڑا سرمایہ ہے ساڑھے پاس اس دولت نو بچا کے رکھو تکلیف آ گئی ہے مصیبت آ گئی ہے رشتہ دار اہل قرابت تو انہوں تانا زنی کر رہے نے اور کی لبیا تینوں وابی بن کے بڑا توحید دے نعرے مارنے پتہ لگے جو تیرے نال ہونڈیا ہے لیکن اللہ کہندہ ہے ذرا تسی پچھلی ہسٹری پڑھو میرے محبوب تو اڈے نالی یہ ظلم نہیں ہو رہے وَاسْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ سوڑیاں ایج صبر کر جو میرے پہلے نبیان نے صبر کی وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ جو بھی کہندے رہن بکواس کردے رہن تسی سنی آؤ تے صبر کر کے وخاؤ تے اینا دے بارے جلدی نہ کرو جے رب پھڑن تے آؤندائے تے پھر او دی پکڑ تو چھڑان والا کوئی نہیں مشاو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرتورا اوہ اللہ دے حوصلے تے متکبر نہ بن جا جے اللہ کسے نو دیر نال پھڑ دائے تے سختی نال پھڑ دائے اللہ اکبر واسبر اے میرے محبوب والے ربی کا فاسبر میرے واسطے صبر کرو میرے پیچھے صبر کرو جدوں دا تو سب میرا تعارف کرایا ہے ادوں دیاں دشمنیاں پہ گئی ہیں جدوں دی میری توحید بیان کرنا شروع کیتی ہے ادوں دے لوگ تواڈے خون دے پیاسے ہو گئے نے ورنہ یہ نام تواڈا لے لے کے جیندے سن اس واسطے اللہ فرماندے نے سورہ العنکبوت آغاز ہو رہا ہے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ محبوبہ کی لوگاں نے سمجھ رکھے آئے ایمی جنت داخل ہو جاؤں گے اینا دی ازمائش نہیں ہوئے گی میں تے اینا نو ازمانا ضرور ہے میں ممن تے روڑ ایک پاسے کرنے جویں بی بی دانیاں دا پین کر دیئے اللہ کہندہ میں بھی لوکاں وچوں پین میں کالے میں جھوٹے میں کوڑے دل دے بے ایمان مشرک منافق ایک پاسے کر دینے نے میں اپنے سچے ایمان والے ایک پاسے کر دینے میں نکھیڑنا میں واضح کر کے دسنا اے میرے خالص بندے نے جیڑے مخلص بن کے سامنے ثابت آئے تکلیفاں برداشت کیتیاں تنگیاں برداشت کیتیاں دکھ اٹھائے ظلم و ستم دے پہاڑ گرائے گئے مگر استقامت دا پہاڑ نظر آئے اے ڈولے نہیں گھبرائے نہیں جب تک عاجز کنگی وانگا جب تک عاجز کنگی وانگا آری بیٹھ نیا وے یار سجڑ دیا زلفاں تائیں کیوں کرے انگ لگاوے اور رگڑے کھاوے دکھ اٹھاوے اور سرما در در جانا
اور جس گھر کسے نہ جاتی پائی پھر اس گھر کرے ٹکانا ٹوپی آجز سیون ویلے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللہ کہندہ ہے جے توڑا سارا جگ دشمن بن گیا ہے اوہ توحید والے ہو اوہ حق والے ہو اوہ میرے ہو پروانے ہو فکر نہ کرو میں تے توڑا پکا یاراں توڑا پروردگار اللہ اکبر اس واسطے فرمایا اوہ جد تک آجز کنگی وانگو اپنا آپ چیرانوں پیندائے سران تیارے رکھے جاندے نے دیکھ دیاں گامچ چھلانگاں لانیاں پیندیاں نے کام ابراہیمیوں کا ہے کہ کھیلے آگ سے کود پڑ شولوں میں خوف انجام کا اسلحہ نہ کر سایہ شمشیر میں پوشیدہ جنت ہے مگر ناقصوں کے سامنے اس بھید کا چرچا نہ کر اور میرا نبی صرف عبادت گزاری نہیں شب داری نہیں مسلح دا سونا سماری نہیں کدے او سونا سوکے اوقاس دے مجنہ دی منڈی دے اندر مینو مبلغ توحید سونا نظر آ رہا ہے کدے مینو طائف دے بازاراں دے اندر اللہ دی توحید دا پرچار کرنے والا نظر آ رہا ہے کدے مینو بدر تے احد دے میدان دے اندر کمانڈر ان چیف بن کے سونا نظر آ رہا ہے اور میرا نبی مجاہد نبی میرا نبی اللہ دے راہ وچ قتال کرنے والا نبی احیاء اسلام واسطے ہر قربانی پیش کرنے والا نبی اللہ اکبر ایک روپ نہیں میرے محبوب پیغمبر دا ہر روپ نرالا ہے اچھوتا ہے منفرد ہے آپ دا کوئی ثانی نظر نہیں ہوندہ اور میں دے کیا کرنا میرے مدنی جیا سونا کوئی ہو یا نہ ہونا ہے فیصلہ آباد والو میرے مدنی جیا سونا کوئی ہو یا نہ ہونا ہے اور نہ رب نے بنایا ہے اور نہ رب نے بنانا ہے میں آپ تے ماڑا ہاں میں آپ تے ماڑا ہاں او قسمت تے میری ویکھو میں آپ تے ماڑا ہاں او قسمت تے میری ویکھو جدے وال میری نسبت ہے او عرشاں دا پراؤنا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے ساڑھے دے کتنا کرم کیتا چوراں ٹھگا کوڑوں بچا لیا سانو او رہبر عطا کیتا ہے
جو بے مثال اور با کمال بن کے آیا ہے. اور دن حشر دے، اور دن حشر دے آسیاں دی کسے بات نہ لینی ہے. سارے نبی اپنی امتاں نو جواب دے دین گے تے کہن گے رب نفسی رب نفسی. اوے ہر ایک ہر پیر اپنے مریداں نو بھول جائے گا، اور جیڑا سونا اے کہے گا تے تسلیاں دے گا اوے پاپیو گناہگارو اور میرے غلاموں تے امتیو فکر نہ کرو. آنا لہذا اللہ دی عدالت جے تہاڈا نمائندہ تے وکیل تے سفارشی میں بن کے جاواں گا. اور دن حشر دے آسیاں دی کسے بات نہ لینی ہے. ایکو پیر میرا جس نے سب نو بخشونا ہے. انا اولو فرمایا میں ہی پہلا ہوں گا شافعوں و مشفعون. سب تو پہلے اللہ دی عدالت دے اندر گناہگاراں واسطے سفارش کرنے والا، اور سب تو پہلے مشفع بھی میں ہاں، یعنی سفارش سب تو پہلے قبول بھی اللہ میری کرے. اللہ اکبر. اور گل فیصلے دیئے، گل بڑی پیاری ہے. اللہ اس نو سمجھن دی، اس تے قائم رہن دی اللہ توفیق عطا کرے. میں آخر تے لکھیا ہے مخدوم تو چھڑ سارے اور جن پیر جہان دنے. مخدوم تو چھڑ سارے اور جن پیر جہان دنے. ایکو احمد سونے نے اور کم تیرے آنا ہے. ایکو احمد سونے نے اور کم تیرے آنا ہے. میرے مدنی جیا سونا. کئی پھر سانو پوچھ دے تسا پھر کدے ہاتھے چاہ دیتا ہے؟ میں کہا سان کیڑی لوڑ ہے کھڈاں چاہت دین جی. اسا اس سونے نو اپنا ہاتھ پھڑایا ہے جدہ ہاتھ اتنا برکت والا ہے سبحان اللہ کہ اللہ فرماندہ ہے اس ہاتھ دے اتے میرا ہاتھ ہے. اے اتنا برکت والا ہاتھ تھے. محمود ابن ربی ایک چھوٹے جے ننے صحابی نے رضی اللہ عنہ کہنے میری عمر صرف 5 سال دی سی. میرے آقا وضو فرما رہے نے اور میں ٹک ٹکی بن کے آپل دیکھ رہا. بچے دی عادت ہے بڑا کوئی کم کردہ ہوئے وہ بڑی توجہ نہ دیکھ دینے کی کر رہے ہے. اللہ دے رسول تی نگاہ پہ گئی قسمت والا و محمود جدے چہرے تے رسالت دیاں نبوت دیاں اور برکت والیاں نگاہاں پہ گئیاں. آپ نو مزاح سجیا، آپ نے منہ وچ پانی لے کے تیز فوارا محمود دے چہرے تے مارے آئے. اور محمود کہندے نے اس سونے دے منہ دی کلی دی برکت ہے. اور لوگو میں بڑھا ہو گیا ہوں، میرے چہرے تو جوانی گئی نہیں، میرا چہرہ ترو تازہ نظر آ رہا ہے. اور میرا نبی رحمت والا نبی، میرا نبی برکتہ والا نبی، میرا نبی ہدایت والا نبی. حضرت انس خادم رسول کہندے نے ایک دن ساڑھے گھر مہمان آئے، ایک میلا کچیلا کپڑا میں دسترخوان دے طور تے بچھایا ہے، کھانا سجایا ہے، مہمانہ دا چہرہ پڑیا ہے، وہ کچھ ناگواری دا اظہار کر رہے نے. اس کپڑے میلے نو ویکھ کے میں کپڑا کھچیا، گھر میں تندور جل رہا سی او دے وچ جا کے سٹ دیتا ہے. تھوڑی دیر تو بعد میں ہوئے کپڑا کڈ کے لے آیا، او سڑیا بھی نہیں تے داغ رہا بھی نہیں. اللہ اکبر. ایک کس سونے دیاں برکتاں نے
مہمان حیران ہو کے پوچھتے نے اوے انس سانو اس گل دی سمجھ نہیں آئی، اوے سڑ گئی بیل ہویا چٹا رومال سی، جے رومال نہیں سڑدا سونے نال اٹیچ ہون تو بعد تے تینوں اللہ کیویں دوزخ ساڑ سکدا ہے جے تو میرے نبی نال اٹیچ ہو جائیں۔ اور سڑ گئی میل ہویا چٹا رومال سی، ویخ میں مانا کیتا عجب سوال سی، اے کپڑا نہ اگ ساڑے ایک ہی کمال سی، تاں دسے آئے انسے اونا تائیں۔ آؤ دساں یہ کی راز ہے، اس کپڑے نو اگ نے جلایا کیوں نہیں؟ فرماندے نے ایک دن نبی ساڑے گھر وچ آئے، گرمی سی ڈاڈی سونے بڑے گھبرائے، او ایک دن سونے ساڑے گھر وچ آئے، گرمی سی ڈاڈی آپ بہتے گھبرائے، پونجیا مڑکا ہائے پونجیا مڑکا سونے چہرے گسائے، ہن نبی دی برکت سڑدا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت کس قدر وسعت والی ہے، کپڑے نو پسینہ لگ گیا ہے تے کپڑا سڑیا نہیں، آگ کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دعوت فکر دے رہا ہاں، سب پاسوں تعلق توڑ کے آمنہ دے لال نال جڑ جاؤ، جو رب دا دلدار بھی ہے، ساڑی قبلی والی سرکار بھی ہے، اور سانو سونے نال سچا پیار بھی ہے۔ اسی کسے ہور ول کیوں دیکھئے، یا تے کوئی اے ہو جیا لیا کے بخائے، جے آپ جیسا ہے کوئی نہیں، اللہ نے پیدا نہیں کیتا اور کدے پیدا بھی نہیں کرے گا، تے پھر سانو کسے ہور ول ویکھن دی ضرورت نہیں، بلکہ میں کہنا اگر کوئی دوسرے ول دیکھے گا آپ نو چھڑ کے، وضحا والے چہرے نو چھڑ کے کسے اور دی طرف نگاہ اٹھائے گا، رب محمد دی قسمیں او غدار کہلائے گا۔ کسے ول اس نیت نال ویکھنا بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ سانو اپنے قبلی والے پیغمبر دا سچا اطاعت گزار وفا شعار بنائے، اور میری آخرت دعا ہے دین دے سچے خادم علماء نال سچا پیار کرن والے عاشق رسول عاشق قرآن جناب محترم عطاء الرحمن المعروف پنجابی حافظہ اللہ تعالی، واقعی ایک دین دا پیکر نے ادو تو پتہ لگے گا جدو یہ شخصیت اٹھ جائے گی۔ اللہ اور ان سے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور میں باغ دیکھ کے بڑا خوش ہو گیا کہ اللہ دا بندہ کس قدر اللہ دے راہ وچ اپنی دولت لٹا رہا ہے۔ میں دل دیاں گہرائیاں تو اللہ دی بارگاہ وچ ان واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ میرے بھائی عطاء الرحمن دی عمر لمبی فرمائے، صحت کاملہ عطا کرے، اور اے دین دا سورج اس طرح چمکتا رہے اور اس دیاں کرنا پورے ماحول دے اندر پھیل دیاں رہن۔ روز روز اللہ ہو جے لوگ پیدا نہیں کردہ۔ یزدانی رحمت اللہ علیہ، علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد رفیق مدن پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، کہ پھول وہ توڑا کہ گلشن بھر میں ویرانی ہوئی۔ اللہ اکبر، جیڑا گیا ہے وہ دے ورگا پھیر نہیں آیا۔ اس واسطے قدر کریا کرو اے ہو جے لوکاں دی۔ کچھ لوگ علم دی خیرات کر دینے، کچھ اپنا مال قربان کر کے اس مقدس مشن وگے بڑھا رہے نے، اور اللہ جو تیرا بندہ جس انداز دے اندر تیرے دین دی خدمت کر رہا ہے، اللہ میری دعا ہے کہ اللہ اس نو ہور توفیق عطا کر،
اور ایسے لوگاں دا ایسے افراد دا سایہ رحمت و عاطفت اللہ ہمیشہ جماعت تے اور ساڑھے تے قائم و دائم رکھیں۔ اور آخر تے میں عرض کرانگا کہ بھائی جتنے بھی بیمار لوگ نے میں انہوں واسطے اللہ دی بارگاہ میں دعا گو ہاں اللہ سب بیماران شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے پریشان حال نے اللہ سب دیاں کاروباری، دینی، خانگی، اندرونی، بیرونی، سری، جہری، ظاہری، باطنی، چھوٹی اور بڑی سب پریشانیاں اللہ دور کرے۔ اور آخر دے اتے اے میرا اعلان ہے، اے میری لکھیاں ہوئیاں حمداں اور نظمہ دا مجموعہ ہے، بڑا مقبول ہے انشاءاللہ۔ اگر میں دے اقتباس پیش کراتے انشاءاللہ تسا میرا خیال ہے ہتھوں ہاتھ لے جانا ہے جی۔ اور یہ وچوں میں تھوڑا جا کہ نمونے دے طور تے پیش کرنا، میں لکھیا ہے دی میں عمر تے جاواں اللہ کرے، آکھو آمین، نی میں عمر تے جاواں اللہ کرے، سب کرو بھئی دعاواں اللہ کرے، خوشیاں منان سیاں مینوں سجان سیاں، پھلاں دے ہار میرے نی گڑ وچ پان سیاں، نی میں ویکھاں تھاواں اللہ کرے، میں عمر تے جاواں اللہ کرے، فضل رحمان ہویا رب دا احسان ہویا، مکے مدینے جاون والا سامان ہویا، نی میں بخشی جاواں اللہ کرے۔ اور ایک دے اندر میں نظم لکھی، میں حج تو بعد آیا، مکے دے ہجر و فراق نے مینوں بڑا ستایا، میرے جذبات شیر بن کے ظاہر ہوئے، اللہ اکبر، جدوں یاد مکے دی آؤندی ہے، دل میرا ڈب ڈب جاندا ہے، اگ ہجر فراق چ سڑ سڑ کے، مینوں رہ رہ کے تڑپاندا ہے، اللہ اکبر، پاویں بیٹھا ہاں پاکستان اندر، وہ تھاواں رہن تے آنے اندر، کیویں سمے او آن بیان اندر، میرا لولو ٹھردا جاندا ہے، اور جتھے وانگ دیوانیاں پج پج کے، گھر رب دا میں ویکھیا رج رج کے، اور جتھے وانگ دیوانیاں پج پج کے، گھر رب دا میں ویکھیا رج رج کے، تکے کھا کھا کے نالے بچ بچ کے، کڈا مزہ طواف دا آوندا ہے۔ رمضان دے اتے بڑیاں پیاریاں نظماں نے، میرا ٹیلی فون نمبر ہے، ایڈریس ہے، جس دوست نو کسے بھائی یا بہن نو کسے بھی نظم دی طرز دی سمجھ نہیں آؤندی، وہ میرا نمبر ملا کے میرے کو طرز بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور پڑھو گے تو مزہ آئے گا۔ یہ دی قیمت صرف 300 روپے ہے۔ میں چند نسخے لے کے آیا، جس دوست نو ضرورت ہوئے بعد ہی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایسا نے محترم قاری مولانا مخدوم سید محمد اقبال صاحب نے ایک اچھوتے انداز دے اندر بات تصویر نورانی قیدہ بچے بچیاں واسطے شائع کیتا ہے، مدارس دے اندر بڑا مقبول ہو رہا ہے۔ قاری صاحبان بالخصوص انشاءاللہ دیکھن گے اور پسند فرمان گے، یہ ہر گھر دے اندر نورانی قیدہ ہونا چاہیے۔ اے بچہ میرے نال آیا ہے چند نسخے جات لے کے، جنہ دوستانو اس نورانی قیدے دی ضرورت ہوئے وہ فوری طور تے رابطہ کر۔ بس جی، اور کوئی دعا وغیرہ جی
جی ہاں جی کیڑی مسجد؟ اچھا 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 کیڑی مسجد کا نام کی ہے؟ اسے مسجد؟ اچھا اچھا میرے پنجابی صاحب تو نہیں کیا. ہاں جی مسجد عائشہ اہل حدیث جہد واسطے نوجوان کہہ رہے ہیں کہ تم چندے کا اعلان بھی کرو. بہرحال جی میں دوست احباب نو کہاں گا کہ مسجد زیر تعمیر ہے اور تعمیری مراحل دے وچوں گزر رہی ہے. منظر تواڈے سامنے ہے. اس دی کوئی زیادہ تبلیغ دی ضرورت نہیں اور ضرورت مند نو ہر کوئی سمجھ جاتا ہے کہ ضرورت مند ہے. اس واسطے اس اللہ دے گھر دے اندر تعمیری سلسلے میں اپنا ضرور تعاون شامل فرماؤ. من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق پیغمبر دا ارشاد گرامی ہے. جو اللہ دا گھر بناتا ہے اللہ کہندا میں او دا گھر واپڈا ٹاؤن وچ نہیں، ماڈل ٹاؤن وچ نہیں، سیٹلر ٹاؤن وچ نہیں، کسی دنیا دے ٹاؤن وچ نہیں، میں جنت دے اندر او دا گھر بنانا. اس واسطے تسی فضائل جان دے ہو کہ اللہ دے گھر دی تعمیر جو ہے کتنا بڑا اچھا عمل ہے. حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ اس سے مسجد عائشہ دے اندر پڑھان گے ماشاءاللہ. لبی سمجھ آ گئی ہے. دوسرا اعلان ہے محترم حاجی عطا الرحمان پنجابی حافظہ اللہ اور انہاں دی اہلیہ محترمہ دونوں واسطے ساری دعا ہے کہ اللہ